بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجهم. حضرات مبین پروگرام قرآن سے بالکل جی نام سے واضح ہو گیا کہ قرآن سے کا موضوع ہے اور یہ پروگرام ہے جس میں قرآن کی آیتوں کے حوالے سے آپ سے گفتگو ہوگی. تو اس پروگرام میں یعنی ظفر عباس اور حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید ابوالقاسم رضوی صاحب آپ لوگوں کو سلام عرض کرتے ہیں. اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پروگرام قائم ٹی وی سے آپ لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے اور آپ لوگوں کو مختلف موضوعات اس پروگرام میں ملیں گے. اور مختلف موضوعات سے مقصد یہ ہے کہ قرآن میں جو آیتیں موجود ہیں ان کے بہت سارے معنی، بہت سارے ان کے جو پوشیدہ مطلب ہے، وہ ساری چیزیں جو کچھ باطنی ہیں کچھ ظاہری ہیں، اور وہ ہمیں بہت سارا علم ائمہ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. اور لیکن اس میں بھی بہت ساری چیزوں پہ روشنی ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو یقیناً علماء کا سہارا لینا پڑتا ہے. اور عالم جو ہے یقیناً وہ ہوتا ہے جو کہ پیروی کرتا ہے ائمہ کے جتنے اقوال ہوتے ہیں ان پہ روشنی ڈالنے کے لیے، ان کو اور واضح کرنے کے لیے ہمیں علماء کا سہارا لینا پڑتا ہے. بالکل جی، علماء کے بغیر، عالم کے بغیر اس دنیا میں کسی بھی تعلیم کو حاصل نہیں کیا جا سکتا. حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید ابوالقاسم رضوی ہمارے ساتھ موجود ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں قبلہ کو. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ جزاک قبلہ. اب ناظرین کو جیسے کہ معلوم ہے کہ آج کا جو پروگرام قرآن سے جس طرح ہم نے بتایا ان کو کہ اس میں جو موضوع قرآن کی آیتوں میں سے ہم لے کر آئے ہیں، آج کی جو قرآن کی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ. بالکل جی، یہ قرآن کی آیت ہے جس پہ آج ہم موضوع بنا کے جس کو ہم ڈسکس کریں گے. آج قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس کو واضح کریں گے بہت ساری چیزیں. تو اس میں پہلا سوال قبلہ ہم شامل کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کیا اللہ کے دشمن اور ایمان والوں کے دشمن الگ الگ ہیں؟ انسان کے دشمن تو آپ کو پتا ہے کہ جو منافق ہوتا ہے اس کا کوئی دشمن نہیں ہوتا. اس کا ایسا لگتا ہے، مولا کا خود قول ہے کہ ہر شخص اس کا دوست ہوتا ہے اگر وہ منافق ہے. لیکن اگر منافق نہیں ہے تو یقیناً اس کے جتنے دوست ہوں گے کہیں اس سے زیادہ دشمن بھی پائے جاتے ہیں. تو یہ بات ہوتی ہے انسان کی. لیکن رب العزت وہ خالق ہے، اسی نے اس دنیا کو خلق کیا، اس نے ہم سب کو خلق کیا. تو کیا اس کے دشمن اور ہمارے دشمن یا ایمان والوں کے دشمن ہم لوگوں کے دشمنوں میں تھوڑا سا تضاد ہے، الگ ہے؟ کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا واضح کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی چیز تو یہ کہ دوستی اور دشمنی ایک جذبہ ہے اور اسی جذبے کے تحت محبت اور نفرت کی صورت میں اس کا اظہار کیا جاتا ہے. بالکل. اب بہرحال دو آیتوں کو جمع کر کے آپ نے ایک سوال کر لیا ہے کہ خدا کے دشمن اور ہمارے دشمن. دیکھیں، خدا کا اور ہمارا دشمن اگر ہم اہل ایمان ہیں تو جدا نہیں ہے، اور اس کی دلیل میں قرآن کی آیتوں سے دوں گا. لیکن آئیے سب سے پہلے مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اس حدیث سے مدد حاصل کریں جہاں فرماتے ہیں کہ انسان کے 3 دوست ہیں اور 3 دشمن ہیں. اور اس آیت اور اس کلیے کی روشنی میں بات واضح ہو جائے گی. امام فرماتے ایک وہ جو تمہارا دوست ہے، دوسرا جو تمہارے دوست کا دوست ہے، تیسرا وہ جو تمہارے دشمن کا دشمن ہے. اسی طرح سے تمہارے 3 دشمن ہیں، ایک تمہارا دشمن، ایک تمہارے دوست کا دشمن اور ایک تمہارے دشمن کا دوست. واہ. تو اب دشمن کی جو 3 قسمیں آئی ہے تو اس سے ایک چیز تو ثابت ہو گئی کہ اگر واقعا ہم اللہ والے ہیں تو جو اللہ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے. اور جب ہم اللہ والے ہیں اور ہم نے اس کی اطاعت کر لی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہمارا دشمن ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہوگا. اور اس بات کو واضح کر دوں میں قرآن مجید کی ایک آیت کے ذریعے سے. سورہ بقرہ کی آیت کا نمبر 98 ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ من کانا
अदुवन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्राईल व मीकाल फ़इन्नल्लाहा अदुव्वुन लिल काफिरीन, कि जो भी अल्लाह का दुश्मन, व मलाइकतिही, और उसके मलाइका का दुश्मन है, व रुसुलिही, और उसके रसूलों का दुश्मन है, व जिब्राईल, जो फरिश्तों के सरदार हैं उनका दुश्मन है, व मीकाल, और जो हजरत मीकाइल का दुश्मन है, फ़इन्नल्लाहा अदुव्वुन लिल काफिरीन, बस बेशक अल्लाह दुश्मन है काफिरीन का। तो बात गालिबन वाज़ेह हो गई होगी कि जब अल्लाह ने अपने साथ मलाइका, अंबिया, जिब्रील और मीकाईल, यानी 5 लोगों का तस्करा किया बशमूल अपने, और इनका जो भी दुश्मन है, तो फिर उसके बाद कुरान कह रहा है कि बेशक अल्लाह काफिरीन का दुश्मन है। तो अल्लाह का दुश्मन भी काफिर करार पाया, मलाइका का दुश्मन भी काफिर करार पाया, काफिर। फिर उसके बाद रसूलों का दुश्मन भी काफिर करार पाया, फिर सरदार मलाइक जो हजरत जिब्राईल है उनका दुश्मन भी काफिर करार पाया, वाह सुभान। फिर मीकाइल का दुश्मन जो रिस्क बांटते हैं, रोजी बांटते हैं, उनका दुश्मन भी काफिर करार पाया। और खुदा ने कहा कि इन तमाम का मैं दुश्मन हूं। तो दुश्मनी की जब बात आई तो आगे बता दिया कि सुनो, ऐसा नहीं है कि खुदा का दुश्मन जो है वो अलहदा है, नबी का दुश्मन अलहदा है, मोमिन का दुश्मन अलहदा है, बल्कि जो अल्लाह का दुश्मन है वो जिब्राईल का दुश्मन है, जो जिब्राईल का दुश्मन है वो अल्लाह का दुश्मन है, जो पैगंबर खत्मी मर्तबत का दुश्मन है वो अल्लाह का दुश्मन है, जो इमाम हसन का दुश्मन है वो अल्लाह का दुश्मन है। इस आयत को और समझा दें हम 3 अहादीस से। देखें, रसूल खुदा गदीर के मौके पर मौलाए कायनात के सिलसिले में और मुबाहले में पंजतन को जब लेके जाते हैं, उस वक्त इन मौकों पे कहते हैं कि अल्लाहुम्मा वाले मन वाला, वहां पर कहते हैं इमाम अली के लिए, या अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो मुबाहले में इन सब के लिए, कि जो परवरदिगारा जो इनसे मोहब्बत करे उनसे मोहब्बत करना, उनसे मोहब्बत करना, वाह वाह, जो इनसे दुश्मनी करे तो इनसे दुश्मनी करना, बेशक जो इनकी मदद करे उनकी मदद करना, जो इन्हें जलील और रुस्वा करना चाहे उसे जलील और रुस्वा करना। और फिर मस्जिद नबवी में जो मशहूर वाकया भी है, तमाम मुसलमान इस वाक़े पर इत्तेफाक करते हैं और लिखते भी हैं अपनी किताबों में कि रसूल मिंबर पर हैं, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में दाखिल होते हैं, अबा में पांव उलटते हैं, नबी मुशाहिदा करते हैं, मिंबर से उतरते हैं, इमाम हुसैन को उठाते हैं, गोद में लेकर आते हैं, खुतबे का मौजू बदल जाता है, उसके बाद कहते हैं हाज़र हुसैन, ये हुसैन है, ये हुसैन। फिर उसके बाद कहते हैं सुभान अल्लाह, हुसैनो मिन्नी, हाज़र हुसैन फारिफू, इस हुसैन को तुम पहचान लो, पहचानवा रहे। फिर उसके बाद कहते हैं हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। उसके बाद का जुमला अहब्बल्लाह मन अहब्ब हुसैना, ए मेरे माबूद उससे मोहब्बत करना जो हुसैन से मोहब्बत करे। तो ये वाज़े हो जाती है बात कि मोहब्बत का कायदा और नफरत का कायदा क्या है। तो खुदा का जो दोस्त है वो बंदगाने खुदा का भी दोस्त है। वो झूठ बोलता है तो ये कहे कि भाई खुदा का दुश्मन मेरा दोस्त है, वरना फिर वो खुदा का दोस्त नहीं है। आखिरी बात यहीं पर, मैंने 3 बातों का हवाला दिया था, 3 हदीस का। जनाब फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए रसूल फातिमा तो बाज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, मन आज़ाहा फ़क़द आज़ानी, जिसने फातिमा को अजियत दी उसने मुझे दी, वमन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह, और जिसने मुझे अजियत दी उसने अल्लाह को अजियत दी। तो यहीं से मोहब्बत, अजियत, सुकून, इसका कुल्लिया समझ में आ गया कि ये जंजीर है, तसलसल है।
سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت گفتگو. ناظرین جیسے کہ قبلہ نے بھی آپ کو بتایا اور یہ مولا کا قول بھی ہے کہ دوست کی بھی 3 اقسام اور دشمن کی بھی 3 اقسام کے. دوستوں میں تمہارا دوست، دوست کا دوست اور پھر دشمن کا دشمن. اسی طرح دشمن کی یہ نوازی کی مثال، مطلب یہ جو بات ہے مولا علی نے فرمایا کہ تمہارا دشمن، پھر دوست کا دشمن اور پھر دشمن کا دوست، یہ تمہارے دشمن ہوتے ہیں. تو بالکل اسی طرح قبلہ یہ تو ہم لوگوں کے حوالے سے مولا مشکل کشا کا یہ کہنا، یہ حدیث ہے کہ بھئی ہمارے دوست، کیونکہ ہم ہیں موجود، ہمارا ظاہر ایک ظاہری وجود ہے، انسان ہے، اللہ کی مخلوق. اللہ جبکہ خالق ہے اور ہر شخص کا، ہر جاندار کا، ہر بے جان کا، ہر چیز کا، ہر اس دنیا کے ایک ذرے ذرے کا خالق ہے، تو اللہ سے دشمنی کی کیا وجہ ہے جبکہ وہ غیبت میں ہے، نظر نہیں آتا، ہر رزق عطا کر رہا ہے اس انسان کو، اس ناچیز کو، اس جس کو اشرف المخلوقات بنایا اللہ نے، ایک ایک چیز اس کو عطا کی جا رہی ہے، پھر اس کے باوجود بغاوت، اس کے باوجود یہ اللہ سے دشمنی، اس کی کیا وجہ ہے اللہ؟ بالکل بہت اچھا سوال ہے. آئیے اسے بہت آسانی سے حل کرتے ہیں کہ اللہ کی موجودگی کا انکار نہیں ہے نا، بالکل بے شک موجود ہے، دیکھ نہیں پاتے اس لیے اسے غائب کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس بات کا بھی انکار نہیں ہے کہ وہ ہمیں نہیں دیکھتا، کہ وہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، واضح ہے یہ بات. یؤمنون بالغیب، جو دین کی روح ہے کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. تو جو غیب پر ایمان رکھے وہ دوست ہو جاتا ہے، جو غیب کا انکار کرے وہ دشمن ہو جاتا ہے، دشمن ہو جاتا ہے بے شک. جو غیب پر ایمان رکھے وہ مومن ہو جاتا ہے، وہ غیب کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے. اب آئیے اس کو ہم آسان کرتے ہیں اپنی روزمرہ کی مثال میں. خدا نہ کرتا، بس ایک مثال کے طور پہ ڈاکٹر صاحب، ہم 2 دوستوں کے درمیان بیٹھ کر آپ کے بارے میں غیبت کریں، آپ کو برا بھلا کہیں، آپ کی کردار کشی کریں، تو اسی بیچ کوئی ایک کریم النفس انسان دیندار آ جائے گا تو کہے گا بھائی اتنی دیر سے میں سن رہا ہوں آپ لوگ ڈاکٹر ظفر عباس صاحب کی برائی کر رہے ہیں، آخر ڈاکٹر ظفر عباس سے آپ کو کیا دشمنی ہے؟ بالکل آپ کے سوال کا جواب مل گیا. آپ وہاں پر نہیں ہیں لیکن دشمنی کا اظہار ہو رہا ہے، اور خدا وند تعالیٰ اس طرح سے نہیں، خدا وہاں پر ہے ہر جگہ موجود. یہی تو سب سے بڑی دشمنی ہے کہ اس کا وجود بھی ہے اور اس کے وجود سے منافع بھی حاصل کر رہا ہے، رزق بھی پا رہا ہے، اس کی کائنات میں رہ بھی رہا ہے، اور اس کی اطاعت نہیں کرتا، اس سے مخالفت کرتا ہے، اس کی نافرمانی کرتا ہے. جی تو ناظرین یہ سوال کا جواب تھا. سوال یہ تھا کہ منافق غیبت پر رکھتا ہے یقین کہ نہیں رکھتا، اور اگر کیوں نہیں رکھتا اس کی وجہ. کتنی واضح بات گفتگو قبلہ نے آپ تک پہنچائی کہ منافق جو ہے وہ سب سے زیادہ اللہ کی نظر میں ناپسند ہے، کافر سے بھی زیادہ. اسی بات کو آگے لے کے چلیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک، اس کے بعد واپس لوٹ کر آتے ہیں. اسی طرح ساتھ رہے گا پروگرام قرآن سے. شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. قائم ٹی وی آسٹریلیا کے اسٹوڈیو سے خوش آمدید آپ لوگوں کو کہتا ہے حجت الاسلام المسلمین علامہ سید ابوالقاسم رضوی صاحب بھی موجود ہیں، اور ان سے گفتگو چل رہی ہے پروگرام قرآن سے میں. اور گفتگو کچھ حوالے سے اس حوالے سے ہے کہ اللہ کا دشمن، اللہ کی غیبت کو نہ ماننے والا، اللہ کی غیبت سے انکار کرنے والا، اس کی وحدانیت سے انکار کرنے والا. جس طرح قبلہ نے بریک سے پہلے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، آپ لوگوں تک پہنچائی کہ منافق اللہ کی نظر میں کافر سے زیادہ، اور باقاعدہ قرآن میں کئی جگہ مختلف انداز سے، مختلف آیات میں منافقین کے نام سے پکارا گیا ہے اور واضح کیا گیا اس بات کو کہ منافقین سے بچ کرو. بڑی اچھی ایک بات اور کہی کہ منافق زبان پہ کچھ ہوتا ہے، دل میں کچھ ہوتا ہے. اللہ کو کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی وحدانیت کو بھی کہتا ہے کہ اللہ کی توحید کو بھی مانتا ہے، لیکن دل سے نہیں مانتا. تو وہاں پہ منافقین کی بات واضح ہو جاتی ہے. قبلہ منافقین کے حوالے سے بڑی اچھی آپ نے گفتگو کی اور واضح کر دیا. ناظرین یقیناً اس سے بہت کچھ حاصل کر سکے ہوں گے. یہ منافق ہے اللہ کا، ٹھیک ہے.
اب یہیں پر ایک تھوڑی سی دنیا کی طرف ایک آ جاتے ہیں. ہم لوگ اپنے منافقین کو کیسے پہچانے, کس طریقے سے ہم پہچانے؟ کیا اس کے حوالے سے مولا مشکل کشا, مولا کائنات نے کوئی ایسی چھوٹی سی بات کہی ہے؟ آپ نے ایک حدیث کا پروگرام کے شروع میں باقاعدہ ایک واضح کر دیا کہ دشمن دوست, بالکل بڑی اچھی ڈیفینیشن سے آپ نے کلیئر کیا, لیکن اور کوئی ایسی مثال جس سے ہم پہچان سکیں کہ یہ سامنے والا شخص زبان سے تو بڑا واضح کر رہا ہے کہ بھائی میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں, میں تمہیں بڑا چاہتا ہوں, لیکن دل میں وہ بات نہیں ہے, دل میں کچھ اور ہے. جس کے لیے کہتے ہیں کہ دشمن دوست جو ہوتا ہے وہ جس کو دیکھ کے اللہ یاد ہے, لیکن کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر دوست ہوتے ہیں لیکن دوست نہیں ہوتے, تو وہ منافقین کی فہرست میں آ جائیں گے. تو اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیے, بتائیے گا ناظرین کو. پہلی چیز تو یہ کہ اس دنیا کو جنت بنانے میں ہمارا اہم ترین کردار ہونا چاہیے. بے شک. اور وہ کچھ اس طرح سے ہو کہ ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے تمام رشتوں کے ساتھ آنےسٹ ہوں, ایماندار. اور اگر ایسا ہوگا تو زیادہ تر کیسز میں یہ ہوگا کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ریٹرن ملے گا, کیونکہ نیکیاں ضائع نہیں ہوتی. ایک دوسری چیز یہ کہ منافقین, ان کا خطرہ تو دین کو ہمیشہ رہا اور دین والوں کو بھی رہے گا. لیکن مولا کائنات سے کسی نے پوچھا تھا کسی موقع پر کہ مولا ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہمارا دوست ہم سے کتنی محبت کرے؟ تو امام نے فرمایا یہ سوال تم اس سے نہ کرو. انسان اپنے آپ میں جھانک کر دیکھے کہ وہ اپنے دوست کو کتنا چاہتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنا محاسبہ کر لیں گے تو مسائل حل ہو جائیں گے. اگر ہم دوسروں سے توقعات رکھیں گے, ایکسپیکٹیشن رکھیں گے, تو مشکلات پیدا ہوں گی. لیکن ہم منافق کی علامت کے تعلق سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کہ اگر ہم میں پائے جاتی یہ بات تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے, اپنے آپ کو چینج کرنا چاہیے. آپ فرماتے ہیں کہ علامات المنافق ثلاث, منافق کی 3 علامتیں ہیں. اذا حدث فکذب, جب بھی بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے. منافق کی پہلی پہچان جھوٹ ہے. دوسری کا منافق کی پہچان یہ بھی ہے اذا وعد اخلف, جب کوئی وعدہ کرتا ہے تو وعدے کو پورا نہیں کرتا, وعدے میں بے وفائی کرتا ہے. اذا اؤتمن خان, جب کوئی اسے امانت دیتا ہے تو اس امانت میں خیانت کرتا ہے. تو پتہ چلا امانت ہمارے جب بھی بات کی جاتی تو ہم امانت سے مراد صرف پیسہ, دولت, سونا, چاندی اور پراپرٹی کے ڈاکیومنٹس کی حد تک سمجھتے ہیں. ایسا نہیں. امانت لوگوں کے راز بھی ہیں, لوگوں کی باتیں بھی ہیں, لوگوں کی اچھائیاں اور برائیاں بھی ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں امانت ہیں, اور ان امانتوں میں بھی وہ خیانت نہ کرتا ہوں. اور قرآن مجید نے منافق کی علامت یہ بھی بتائی ہے کہ منافق جو ہے جب تنہا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ عبادت میں لیزی ہوتا ہے, کاہل ہوتا ہے, اور جب لوگوں کے سامنے ہوتا ہے تو بہت ایکٹیو ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک منافق کی علامت ہے اور پہچان ہے. خداوند تعالیٰ اس خطرے سے, اس شر سے ہم سب کو محفوظ و معمون رکھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. قبلہ بڑی بہت واضح ڈسکرپشن آپ نے پیش کی ایک منافق کی, کہ ہر انسان کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ اٹھ رہا بیٹھ رہا, کس کے ساتھ وہ گفتگو کر رہا ہے. اور بڑی اچھی اس چیز کے بارے میں ناظرین قبلہ نے آپ تک بات کہی کہ منافق کی 3 پہچان جس طرح بتایا, کہ ایک تو سب سے بڑی بات کہ جھوٹ بولتا ہے, لوگوں کی باتوں سے گفتگو سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ سچ. اس کے علاوہ ابھی اسی سوال سے پہلے قبلہ نے جو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ اللہ اس کے سچ کو بھی سچ نہیں مانتا. تو اب جھوٹ تو پھر جھوٹ ہے, ماشاءاللہ سے بڑی خوبصورت بات کی کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا, وعدہ پورا نہیں کرتا, اور پھر تیسری بات کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے. آپ کے راز کو آپ اس کو اپنا دوست سمجھتے ہیں, اور اس کو دوست سمجھ کے اپنے کوئی ایک راز بھی دے دیں تو راز پھر راز نہیں رہتا,
وہ ہر چیز پہ ہر شخص کے اوپر واضح ہو جاتا ہے، اور باقاعدہ وہ خاص کر موقع نکالتا ہے، وہ گفتگو نکالتا ہے، اور وہ باقاعدہ اس میں آپ کی اس راز کو لوگوں تک پہنچا دیتا ہے، وہ پھر راز نہیں رہتا۔ اور پھر بڑی خوبصورت بات یہ کی کہ وہ منافق کتنی اچھی پہچان ہے کہ جب وہ تنہائی میں ہوتا ہے تو اللہ کو یاد کرنے میں کاہلی دکھاتا ہے، اللہ کو یاد کرنے میں وہاں بھی منافقت دکھاتا ہے، اور پھر جب لوگوں کے سامنے ہوتا ہے تو بڑی خوشی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، بڑی ادائیگی کے یہ ساتھ خود اس بات کا تلاوت ثبوت ہے کہ وجود خدا کا منکر ہے، بالکل خدا کو حاضر و ناظر نہیں مانتا ہے، نہیں مان رہا۔ قبلہ بہت خوبصورت بات کی ماشاءاللہ سے، اس چیز سے بہت ایک سپورٹ ملی ہم لوگوں کو کہ اللہ کا منافق تو ہم پہچان رہے تھے، مختلف 3 سوالوں میں ہم نے اللہ کے منافق کو تو واضح کیا، لیکن یہاں پہ انسان کا منافق بھی نظر آ رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ جو شخص منافقت رکھتا ہے وہ کیوں نہ انسان کے ساتھ بھی ہوگا۔ پروگرام کا آخری سوال ہے قبلہ، اور بڑا اہم سوال ہے کہ اللہ اپنے ایمان والوں کے دشمن کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ قرآن میں کس حد تک، کس جگہ، کہاں کیا کیا، اس کا کوئی تھوڑا سا ایک سمری اگر ہمارے ناظرین تک پہنچے کہ اپنے ایمان والوں کے دشمن، یعنی یہ اللہ کا دشمن تو خیر ہے، لیکن اس پہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں کے اس دشمن کے حوالے سے اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے، اس پہ تھوڑی سی گفتگو کرنا۔ اللہ کا دشمن اور ایمان والوں کا دشمن، پہلی سوال میں یہ جواب دیا جا چکا کہ دونوں کے دشمن مشترک ہیں۔ جب دونوں کا دوست بھی مشترک ہے، دونوں کا دشمن بھی مشترک ہے، اور جب دونوں کے دشمن مشترک ہیں تو یاد رہے میں یہیں پر اللہ کا دشمن اور اللہ کے بندوں کا دشمن بتاتا چلوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف آیت کا نمبر 5، انہوں نے خواب جو دیکھا تو اپنے بابا کو خواب بیان کیا کہ انی رأیت 11 کوکبا، کہ بابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 تارے ہیں، سورج اور چاند ہیں جو مجھے سجدہ کر رہے۔ باپ نے خواب کی تعبیر بتا دی، پھر بیٹے سے حضرت یوسف سے ایک بات کہی، خدا کا دشمن اور خدا والوں کا دشمن ایک ہے۔ دیکھیں کہ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ میرے بیٹے یوسف اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کو بیان نہ کرنا۔ واہ سبحان اللہ۔ کیوں؟ لکہ قیدا، وہ تمہارے خلاف سازش کرنے لگے ہیں، کانسپریسی کریں گے، اور سازش کریں گے بھائی، اندیشہ یہی تو بتایا باپ نے، اور سازش کی قرآن مجید میں پوری تفسیر موجود ہے۔ لیکن آگے کہتے ہیں ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان جو ہے انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ سازش کرنے کا خطرہ بھائیوں کی طرف سے تھا، دشمن اسے بتایا جو خدا کا دشمن ہے، شیطان، جس نے خدا کے سجدے کا انکار کیا تھا، خدا کی بارگاہ سے نکالا گیا تھا۔ اچھا، جو خدا کی بارگاہ سے نکالا گیا نا، یہ تو خدا کا دشمن اور ایمان والوں کا، انبیاء کا دشمن ایک ہو گیا۔ آئیے ایک آیت اور پڑھ دیں، یہ سورہ یاسین کی آیت ہے، آیت کا نمبر 60 ہے۔ اس میں خدا مند تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، کیا ہم نے تم سے پرومس نہیں لیا تھا، پلیج نہیں لیا تھا، عہد نہیں لیا تھا، اللہ تعبدوا الشیطان، تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، پرستش نہیں کرو گے، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، بے شک اس کی عبادت نہیں کرو گے تو ہم کریں کس کی عبادت؟ جبکہ کہی رہے خدا کی۔ پھر اس نے کہا وَأَنِ اعْبُدُونِ، تم میری عبادت کرو گے، عہد لیا تھا میں نے، اور میری عبادت ہے کہ ھذا صراط مستقیم، میری عبادت ہی صراط مستقیم ہے۔ اور آگے جا کر اگلی آیت میں خدا 61 میں ہوگی، 62 میں وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اللہ کا دشمن، اہل ایمان کا دشمن شیطان کا یہ وہ ہے کہ جس نے تم سے پہلے، تم سے بہتر لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، شعور نہیں رکھتے
کہ پہلے بھی لوگوں کو اس نے گمراہ کیا، دھوکہ دیا ہے، تو جو خدا کا دشمن ہے وہ نبیوں کا بھی دشمن ہے اور ایمان والوں کا بھی دشمن ہے. اور یہی دوستی اور دشمنی کے تعلق سے جب بات چلی ہے نا، تو خدا کے دوستوں پر رحمتیں ہیں، بالکل بے شک، خدا کے دشمنوں پر لعنتیں ہیں. لعنتیں. واہ واہ واہ، کیا خدا بات کے ہے. دوستوں کے لیے درود و سلام ہے، اور یہ مسلسل دعائیں ہیں. دوستوں کو اس طرح سے کہا جا رہا ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 56، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجا کرو. واہ، تو یہ حکم دے دیا گیا. یہ دوست ہے نا. اب دشمن کے لیے کیا ہے؟ ان الذین. اچھا، یہ جو لعنت ہے اس کو بہت الگ طریقے سے لوگوں نے ڈسکرائب کیا. گالم گلوچ، بدتمیزی، بد زبانی. یہ تو ہمارے شریف اور مہذب اور سویلائز معاشرے میں بھی اس کے لیے جگہ نہیں، نہ کہ قرآن مجید واہ، اخلاق کی کتاب ہے. صلوات کے معنی ہے نزول رحمت، طلب رحمت، اللہ کی رحمت نازل. واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور لعنت کا جو لفظ ہے نا، دشمنی کے اظہار کے لیے اس سے زیادہ افیکٹو لفظ بھی نہیں ہے، اور اس سے زیادہ مہذب اور شائستہ لفظ بھی نہیں ہے. قرآن مجید میں جو بار بار آئے، صلوات کے معنی طلب رحمت، لعنت کے معنی سلب رحمت. خدایا تو ان پہ رحمت نہ بھیج، خدا انہیں محروم رحمت کر دینا، انہیں محروم کر دینا. کیا ہے؟ اب خدا کہہ رہا ان الذین یؤذون اللہ. جو دشمنیاں دیکھیں آپ، کہ بے شک جن لوگوں نے اللہ کو اذیت دی، ورسولہ، اللہ کے رسول کو اذیت دی. تو پتہ چلا دشمنیاں ایک ہے نا، اذیت ایک ہے کہ اللہ کو، اللہ کے رسول کو اذیت دی. لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ. سورہ احزاب ہے، آیت کا نمبر 57 ہے. اللہ ان پر لعنتیں بھیجتا ہے دنیا میں بھی، آخرت میں بھی. یہاں بھی محروم رحمت ہیں، وہاں بھی محروم رحمت ہے. اب محروم رحمت ہونے کا مطلب یہ ہے ایمان نہیں ملے گا، محروم رحمت ہے. ہدایت نہیں ملے گی، محروم رحمت ہے. توبہ نہیں قبول ہوگی، محروم رحمت ہے. استغفار کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، محروم رحمت ہے. قبلہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت بات آپ نے کہی سوال کے جواب میں، کہ اللہ اور ایمان والوں کے دشمن کے بارے میں کیا قرآن مستقل کیا فرمایا، جس میں آپ نے حوالہ دیا سورہ یونس کی آیت نمبر 5 اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 60 کا. اور پھر یہ بات بھی بڑی اچھی کہی کہ دونوں کا، یعنی کہ اللہ کا اور ہمارا دشمن اور دوست مشترک ہے. اور اسی طرح ایک بات اور واضح ہوئی کہ خدا اپنے دوستوں پہ رحمت نازل کرتا ہے اور سلامتی بھیجتا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی دشمن کے اوپر وہ لعنت بھی کرتا ہے. اور لعنت کے حوالے سے بھی قبلہ نے بہت ساری مثالیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کری، اور امید کریں گے کہ پروگرام آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا. اور پروگرام کا نام جیسے قرآن سے، اگلے کسی موضوع، ایک اور نئے موضوع کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ حاضر رہیں گے. جاتے جاتے تو ایک قرآن کی آیت کے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنی یاد اور اس کے ذکر کے حوالے سے کہ بس تم میری یاد رکھو تو میں تمہارا ذکر کرتا رہوں گا. اس طرح وسائل شیعہ اور کتاب الصلوات میں کہتا ہے کہ ہر وہ اہم کام جسے شروع کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ ناتمام اور ناقص رہتا ہے. یہ اللہ کے نام لینے کی برکت ہے کہ اللہ کا نام کس طرح لیا جائے. اللہ پر ایمان رکھنے کی برکت ہے. جتنا ایمان آپ رکھیں گے اتنا آپ کی زندگی میں برکت، آپ کے کھانے پینے میں برکت، آپ کے رزق میں برکت، آپ کی روزی میں برکت رہے گی. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان ظفر عباس اور حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید ابو قاسم رضوی صاحب کو پروگرام قرآن سے میں دیجیے اجازت. اپنے اگلے پروگرام میں آپ لوگوں کے ساتھ موجود رہیں گے. یہ پروگرام آپ لوگ تک قائم ٹی وی آسٹریلیا سے پہنچایا جا رہا تھا. اللہ حافظ، فی امان. شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الحمد للہ رب العالمین. ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے.